قوم مہدی میں اپنا نام شامل اور داخل رکھنا چاہتے ہیں تو یحبہم و یحبنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ اگر پہلی صفت ہے تو سمجھ لو اپنے آپ کو مہدوی کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں نرم دل ہیں تو سمجھ لو اپنے آپ کو مہدوی کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں سخت گیر ہو رہے ہیں، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کافروں کے مقابلے میں ٹھن جاتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ اپنے آپ کو مہدوی کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہر طرح سے جہاد کرتے ہیں اور سب سے بڑا اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ مہدوی کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں، اس کی طاقت کا، اس کے رتبے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ پھر اپنے آپ کو مہدوی کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جب خصوصیات ہیں تو سنو، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ خصوصیات کو، یہ خوبیوں کو، یہ کوالٹیز کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج دبکو پنا آ گیا ہے، نفس کے خلاف نہیں کر رہے ہیں بلکہ نفس کے غلام بن گئے ہیں۔ محبت اللہ کی نہیں، اللہ کے سوا ہر ایک کی محبت ہو رہی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ لوگ خالی ذاتی گھر ہونے پر مبارکبادی دیتے ہیں۔ ارے سوچو، جہاں پر رہنا ہی نہیں ہے وہاں پر ذات ہی رہنی نہیں ہے تو ذاتی گھر کی کیا بات ہوگی؟ جب یہاں پر ہماری اپنی ذات ہی نہیں رہ رہی ہے تو پھر اس کے بعد ذاتی گھر کی کیا اہمیت ہے؟ لوگ چنچوں سے کھیلتے ہیں لیکن ہم کو ستاروں میں کھیلنے کے لیے کہا گیا کہ جاؤ دیکھو فلک اونچا ہے، تمہاری دنیا اونچی ہے، یہاں پر چنچوں میں کھیلنا نہیں ہے۔ لیکن آج مہدوی عالیت والی قوم، ایسی مقدس قوم اگر اپنا متم نظر، اپنا مقصد حیات بدل دے تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ ذلت اس کا مقدر ہوگی، رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ مہدی اور مہدویاں قیامت تک تو رہیں گے، یہ برحق ہے۔ آمنا و صدقنا، ماؤد علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ برحق ہے آمنا و صدقنا۔ لیکن ہر شخص اپنی جگہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری قوم میں، اتنی اعلیٰ قوم میں ہمیں بنایا ہے تو ساتھ ساتھ اس قوم کی جو خصوصیات کو، اس قوم کی جو اعلیٰ صفات ہیں اس کو بھی اسی آیت مبارکہ میں بیان کر دیا ہے۔ یہ آیتیں اگر ہیں، یہ خصوصیات جو آیت میں بیان ہوئی ہے، یہ آیت کے مطابق اگر ہم تھوڑا بھی عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ نماز اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ ڈوب کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ نماز ہماری نماز ہے۔ اگر زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور مال کی محبت کو مٹانے کے ساتھ ساتھ جذبہ یہ ہے کہ مال کے مالک حقیقی کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے تو سمجھ لیجئے کہ مال کی زکوٰۃ نکلی۔ ترک دنیا کا مطلب دنیا اور متاع دنیا کی محبتوں کو ختم کرنا۔ اگر یہ محبت کے ساتھ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ترک دنیا کے فیوز مل رہے ہیں۔ صحبت صادقین، سچوں کی صحبت، جھوٹوں سے بچنا۔ اگر واقعی سچوں کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو نکھار رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجیے کہ پھر ہم واقعی صحبت صادقین کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کی پہلی صفت جو محبت ہے، محبت اللہ سے اگر ہوتی ہے تو یقیناً انسان کو نکھار دیتی ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے ہوتی ہے تو انسان کو بکھیر دیتی ہے۔